بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری چیلنجز اور دور جدید کے نظریات، رضی الدین سید، کراچی۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، مرحلہ یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آئین نو کیا ہوتا ہے؟ یہی چیلنجز تو ہوتے ہیں، ہمہ جہت فکری و مذہبی یلغار، اور انہی چیلنجز کو قبول کرنے پر قوموں کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہر دور میں ہر قوم کو پیش آتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو ایک نیا دور شروع ہونے لگتا ہے اور نت نئے چیلنجز سامنے آنے لگتے ہیں۔ کہیں جنگ کے بعد، کہیں جنگ کے جدید تکنیکی ہتھیار، کہیں تہذیب و تمدن نو، کہیں زبان و لسان کی پیش رفت، اور کہیں تعلیم و افکار میں تبدیلیاں۔ زمانہ ہر دور میں انہی چیلنجز کو جھیلتا رہا ہے۔ اچھی باشعور قومیں ان میں سے ناپاک مواد کی یلغار سے بچتی اور پناہ لیتی ہیں، اور اپنے مروجہ پاکیزہ نظریات کو مضبوطی سے پکڑے رہتی ہیں، تاکہ ان کی قدیم مضبوط تہذیب و ثقافت ہر لحاظ سے محفوظ و مامون رہے۔ باقی وہ قومیں جن کا تعلق اپنے دین و مذہب سے ٹوٹ چکا ہو، انہیں ابھرتی ہوئی ان نئی تہذیبی و فکری یلغار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بآسانی ان تبدیلیوں کو بغیر کسی چھان پھٹک کے قبول کر لیتی ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر نئی فکر صحیح سمت میں لے کر نہیں جاتی، بلکہ قوموں کو تباہی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا مسئلہ چونکہ دوسری تمام قوموں سے الگ ہے، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس لیے اس بارے میں ہمیں بہت چوکس رہنا چاہیے۔ ہمارا جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ فکر آخرت ہے، اس لیے اس کے علماء و مفکرین اپنے سامنے آنے والی ہر تبدیلی کو پہلی گہری نظر سے پرکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ تک ہمارا مذہب اور رہن سہن سب کچھ بہت محفوظ رہا تھا۔ ایک بار البتہ یونانی فلسفے نے ہماری سوچ پر گہرے اثرات پیدا کیے تھے، لیکن اس دور کے علماء و فضلاء نے اپنی گہری دینی سوچ اور تفصیلی قرآنی مطالعے اور سیرت احادیث کے باعث بالآخر اس گمراہ کن فلسفے کو بھی اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ اس دور کے اسکالرس میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، امام جوزی رحمۃ اللہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ یاد رہے کہ ایک طویل مدت ہماری ایسی رہی ہے جب معاشرے میں علماء اسکالرس کی حد درجہ پذیرائی تھی اور عوام الناس انہی کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور تک کے مسلمان بڑی حد تک درآمد شدہ نظریات سے محفوظ رہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہمارے درمیان مامون الرشید کے دور میں آیا تھا، جب ایک فضول مسئلے قرآن ایک مخلوق ہے پر بہت پریشانی رہی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عذاب کے دور سے بھی گزرنا پڑا، لیکن ان کی استقامت کے باعث بالآخر اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جانا پڑا۔ اسی طرح بھارت میں اکبر بادشاہ کے دور میں بھی دین الہی کے نام سے ایک نئی شاہی فکری یلغار ابھر کے سامنے آئی تھی، جس سے ظاہر ہے کہ سلطنت کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کے باعث وہ یلغار بھی مسلمان پر اپنا کوئی اثر ڈالے بغیر اپنی موت آپ مر گئی۔ سامعین حضرات، ابتدا میں جب اسلام کی ابتدا جب طلوع ہوئی تھی تو دنیا پر چھائے ہوئے مغرب کے لیے یہ مذہب گویا ایک نیا چیلنج تھا۔ ان کے سامنے بھی یہ ایک چیلنج بن کر آیا تھا۔ وہ عیسائیت جس نے بہت بڑی دنیا پر پہلے ہی قبضہ جما لیا تھا
اور کوئی دوسرا مذہب و تہذیب اس کے آگے ٹھہر نہیں سکا تھا، اسلام اس کی راہ میں اچانک ایک بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آیا۔ عیسائیت سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو مغلوب ہونے کے بجائے خود غالب آتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے تو توپ اور تلوار سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر ناکامی دیکھ کر ہماری کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فکری الغاز شروع کی اور ان میں مغالطے اور شکوک پھیلانے شروع کیے۔ لیکن الحمدللہ کہ رفتہ رفتہ اسلام نے ان سب چیلنجز کو قبول کیا اور تمام رکاوٹوں کو راہ سے پرے ہٹا دیا، یہاں تک کہ اسلام خود یورپ میں داخل ہو گیا۔ یہ مسئلہ کہ اپنے لوگوں کو اسلام کی اس یلغار سے وہ کیسے محفوظ رکھیں، عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال اور بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے عوام و خواص سب کے سب اس تہذیب اور دین سے مروب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ صفائی، ان کے یہاں رہبانیت تھی تو گندہ رہنا وہ بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں صفائی تھی، ہمارے یہاں غسل خانوں تک میں پانی جاتا تھا۔ صفائی کا کیا جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے تحت ہر مسلمان پر نہانا بھی واجب تھا اور صبح شام وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی صفائی بھی ضروری تھی، لیکن وہ لوگ گندہ رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ نے اس چلن کو قبول کیا اور خود نہانے لگا، نہا دھو کر دربار میں آنے لگا، لیکن دوسرے عیسائی بادشاہوں نے اسے بے دین ہونے کا اس پر الزام لگایا کہ یہ عیسائیت سے نکل گیا ہے۔ تو یہ بڑا چیلنج تھا عیسائیوں کے لیے کہ اس بڑھتے ہوئے اسلام کو جو فکری الغار ہو رہی ہے، تہذیبی الغار ہو رہی ہے، اس سے آخر ہم کس طرح نبرد آزما ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکری، عسکری، تہذیبی اور تعلیمی چیلنجز ہر قوم کے سامنے آتے رہے ہیں اور ہم بھی ان سے کچھ مستثنا نہیں ہیں۔ اسلحہ جاتی جنگیں تو ہر دور کا حادثہ رہی ہیں، ان کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فکری چیلنجز، ان کا مقابلہ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اصل مقابلہ تو اسی میدان میں ہوتا ہے جہاں پسپائی ممکن بھی نظر آتی ہے۔ مگر الحمدللہ کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس اللہ کے فضل سے قرآن، حدیث اور فقہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ سلسلے ہمیشہ ہماری ڈھال بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہنگامہ خیز اور پرفتن دور میں مسلمانوں کو بہت عمدہ شخصیات سے بھی نوازا۔ حضرت ادریس سنیوسی، محمد قطب شہید، سید قطب شہید اور علامہ یوسف قرضاوی، سید سلیمان ندوی، میاں علی میاں ندوی اور سید ابوالعلا مودودی، احمد دیدات اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ، جنہوں نے عقل و دانش کے ساتھ مغربی افکار کی دھجیاں اڑائیں۔ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے چاروں سمت اسلام آج اپنے قدم کسی قدر تیزی کے ساتھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں اسلام چھا رہا ہے۔ یہ تمام انتظامات من جانب اللہ ہے۔ مغرب کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اپنے اللہ اور پیغمبروں سے اس نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے اور اس کے پاس اب کوئی طاقتور الہامی نظریہ باقی نہیں رہا سوائے فکری بے راہ روی اور مغالطوں کے۔ اس لیے جو نئی بات بھی ان کے سامنے عقل یا جذبات کو اپیل کرتی ہوئی آئی، اس کے دور رس نقصانات کو سوچے سمجھے بغیر انہوں نے بغل گیر کیا، جس کے بعد گمراہی ان کا مقدر ہی بنتی چلی گئی۔ ایک سادہ سی مثال سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں لاتعداد قسم کے جنس پیدا کیے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی شکل و صورت، قد و قامت، خصوصیت اور رنگت وغیرہ بالکل الگ الگ ہیں۔ انہی جانوروں میں سے ایک اللہ نے بندر یا چمپینزی کی شکل میں بھی تخلیق کیا، جس کی شکل و عادات کسی حد تک انسانوں سے ملتی جلتی تھیں۔
بس اسی کو دیکھ کر ان کے مفکرین لٹو ہو گئے اور قرار دینا شروع کیا کہ ہو نہ ہو یہ انسان اسی چمپینزی کی اولاد ہے۔ یعنی ہر انسان کو اسی کی تعلیم دی جانے لگی، حتیٰ کہ مغرب میں ایک انسان کو حق الیقین ہو گیا کہ وہ آدم کی نہیں چمپینزی کی اولاد ہے، وہ نسل ہے اسی کی۔ یا مثلاً کوئی بدبختی ہوگا جو کہے گا کہ صلاحیت و قوت کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ آج کل کا فلسفہ ہے، صلاحیت اور قوت کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مغربی مفکرین اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بلکہ عورت مرد سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں عورتیں ہر میدان میں حاوی بھی ہو گئی ہیں اور چھا بھی گئی ہیں۔ یہی حال ان تمام فکری یلغاروں کا ہے، الحاد، اشتراکیت، مساوات مرد و زن، تعلیم گاہوں میں جنسی تعلیم، دنیاوی بے خدا معاملات اور مذہب سے زیادہ انسانیت کی اہمیت اور نظام جمہوریت وغیرہ۔ انہوں نے ان تمام فکری پیش قدمی میں اگرچہ بنیاد تو عقل کو بنانے کی کوشش کی، لیکن فی الاصل انہوں نے عقل کو ہی بنیاد نہیں بنایا۔ ایک ذرا سی چھان پھٹک ہمیں بتا دیتی ہے کہ عقل سے ان افکار کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حسب حال ان نظریات کے جو کڑوے پھل برآمد ہوئے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر ہمارا دین ہے جو کلی طور پر عقل کی بنیادوں پر استوار ہوا ہے، اور جہاں کوئی ایسا حکم اور عمل موجود نہیں ہے جس کے پیچھے عقل و دانش کار فرما نہ ہو۔ اس لیے ان یلغاروں سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بہت مستعد رہنے کی ضرورت بہت ہے، کیونکہ ان کے اندر جو چاشنی ہے اس کے آگے سب کی عقلیں اندھی یا اوندھی ہو جاتی ہیں۔ البتہ اس مقصد کے لیے کتابیں لکھی جانی چاہیے، تقریریں کی جانی چاہیے اور سیمینارز منعقد کیے جانے چاہیے، تاکہ یہ نئے جو رد عمل ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ دور دور تک پہنچایا جا سکے۔ دور جدید کے نظریات کیا ہیں؟ محض پانی کے بلبلے۔ اگر صحیح طور پر ان کی جانچ پرکھ کی جائے تو جھوٹ سچ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بھٹو دور کی سوشلزم کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کے مدلل لٹریچر نے اس کی پرواز سے قبل ہی اس کے پر اتر دیے، اور یہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا